اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع صحافت سے متعلق ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے میں نے کہ بڑے بڑے ناموں والے بڑے بڑے فن خوان رپورٹرز اپنے ایڈیٹرز، اپنے نیوز ایڈیٹرز اور نیوز رومز کو کیسے چیٹ کرتے ہیں، کیسے انہوں نے خبر کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ان کے ذرائع کیا ہوتے ہیں، خبریں پول کیسے ہوتی ہیں، رپورٹر اپنی ڈیوٹی پہ ہی نہیں پہنچتے اور خبر لا کے دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات میرے پاس موجود ہیں۔ آج کا جو پہلا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا وہ راولپنڈی اسلام آباد کے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فن خوان صحافی کا ذکر ہے، اور یہ صحافی جو پہلے رپورٹر تھا، سینئر رپورٹر ہوا، چیف رپورٹر بنا، پھر ایک زمانہ آ گیا کہ وہ اس اخبار کا، بڑے اخبار کا ایڈیٹر بھی بن گیا۔ ان دنوں میں اسی اخبار میں، جس کا دفتر راولپنڈی میں تھا، چیف نیوز ایڈیٹر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور رپورٹر سے ڈیلنگ میری ذمہ داری تھی۔ کس رپورٹر نے کون سی خبر فائل کرنی ہے، کب فائل کرنی ہے، کس رپورٹر کی کہاں ڈیوٹی لگانی ہے، کون سی اسائنمنٹ دینی ہے، یہ ساری چیزیں مجھے کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے بہت بڑے جلسے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم زندہ تھے، اور انہوں نے اس بڑے جلسے کو، جس کو جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ یہ اس کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس کے بارے میں بڑی تشہیر کی گئی تھی، اس حوالے سے میں نے اپنے سینئر موسٹ ایک رپورٹر، نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، حنیف خالد صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کی کوریج کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، اخبار پورا آپ نے تیار کرنا ہے، کوئی ایک دو خبریں تو نہیں ہوتی کہ آپ کا دھیان اس طرف جائے گا۔ آپ کو کم از کم 1000، 1500، 2000، 5000 خبریں آپ کے پاس آتی ہیں۔ ان میں سے آپ نے خبریں چننا ہوتی ہیں، سلیکشن کرنی ہوتی ہے، پھر سپیس کی سلیکشن کرنا ہوتی ہے، ڈسپلے کی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کہاں کون سی خبر لگے گی۔ تو حنیف خالد صاحب کی ڈیوٹی قاضی حسین احمد یعنی جماعت اسلامی کے اس بڑے اجتماع پر لگا دی گئی، جس کا کئی دنوں سے اعلان کیا جا رہا تھا۔ جلسہ ہونے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے کہ جماعت اسلامی کے ایک اہم رہنما اور میرے بڑے اچھے دوست امیر العظیم صاحب کا مجھے فون آیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ آج کا جماعت اسلامی کا قاضی حسین احمد صاحب کا جو جلسہ ہم کرنے جا رہے تھے، اسے ملتوی کر دیا گیا ہے بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ۔ میں نے انہیں کہا جی ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد میں پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جب جلسے کا ٹائم ہوا، جو مقررہ وقت تھا، اس سے چند منٹ پہلے مجھے خیال آیا کہ یار میں نے اپنے سینئر موسٹ رپورٹر جناب حنیف خالد صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس جلسے پہ، اور میں انہیں یہ بتانا ہی بھول گیا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا ہے۔ وہ وہاں پہنچے ہوں گے، مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا ان کو۔ میں نے جناب حنیف خالد صاحب کو فون کیا اور پوچھا السلام علیکم۔ جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔
میں نے کہا حنیف خالد صاحب آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جلسہ گاہ میں۔ میں نے کہا کس جلسہ گاہ میں؟ جہاں آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کا جلسہ، قاضی حسین احمد صاحب نے خطاب کرنا ہے اور میں وہاں موجود ہوں۔ اب میں معاملہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا حنیف خالد صاحب کتنے لوگ ہیں؟ کہہ رہے جی بہت بڑا مجمع ہے، جدھر دیکھو لوگ ہی لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو ہم ایک کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جلسہ گاہ کے قریب ایک عمارت ہے، اس عمارت کی چھت پہ بیٹھا ہوں اور اس کی کوریج کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حنیف خالد صاحب آپ وہاں نہیں ہیں۔ جب میں نے کہا حنیف خالد صاحب آپ وہاں نہیں ہیں تو حنیف خالد نے اپنے آپ کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، میں آپ کے سامنے بکواس کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، آپ نے میری ڈیوٹی لگائی، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور آپ مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتا دیا کہ میں جلسے میں ہوں، تو پھر آپ مجھے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب انہوں نے پوری بڑاس نکال لی تو میں نے آہستگی سے کہا حنیف خالد جماعت اسلامی کا جلسہ تو منسوخ ہو چکا ہے، وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حنیف خالد صاحب نے فون بند کر دیا۔ شام کو جب وہ دفتر واپس آئے تو نیوز روم میں داخل نہیں ہوئے۔ نیوز روم کے داخلی دروازے کی پیچھے کھڑے تھے، داخلی دروازے کے، اور مجھے اشارے سے بلا رہے تھے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے کہ میں اندر آؤں تو میری اس حرکت کا ذکر مت کیجیے گا۔ یعنی کہ ان کا خیال تھا کہ اگر میں بولا تو پورے نیوز روم کے سامنے ان کی شرمندگی ہوگی۔ تو یہ تو تھا ایک پرانا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ سینئر ترین رپورٹرز کیسی کیسی وارداتیں ڈالتے ہیں، اور آج کل کے رپورٹر کیا کچھ کرتے ہیں، ماضی میں کیا کرتے رہے۔ بڑے بڑے نام جن سے بیوروکریسی، سیاستدان اور پتہ نہیں کون کون سی قوتیں، اداروں کے سربراہ خوفزدہ رہتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے خدا حافظ۔ جاتے جاتے گزارش ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔